بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. ہمارا پوڈ کاسٹ کا سفر جاری ہے. آج میرے ساتھ اسلام آباد کی ایک مشہور و معروف شخصیت، بلکہ میں کہوں گا ادبی شخصیت اور ہر دل عزیز سماجی شخصیت ملک فداء الرحمان صاحب موجود ہیں. ملک فداء الرحمان صاحب کو تمغہ امتیاز مل چکا ہے پاکستان سے. اس کے علاوہ ان کی جو ادبی خدمات ہیں اور انہوں نے جو کتابیں لکھی ہیں اس سلسلے میں ان سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک فداء الرحمان صاحب. ملک جی صاحب بہت السلام شکریہ آپ علیکم. کا. جی السلام خیریت علیکم. ہے سر؟ شکر اللہ کا کرم ہے. بالکل. بہت مہربانی. ملک صاحب تھوڑا ہمیں اپنا تعارف کرائیے کہ آپ کا بچپن کہاں پر گزرا اور تھوڑا سا سر زندگی کا سفر. بچپن میرا چکوال میں گزرا. جی. گورنمنٹ کالج چکوال سے BA کیا اور وہاں بھی اسٹوڈنٹ یونین کا الیکشن بھی لڑا میں نے. اچھا. اور باقی مصروفیات بھی وہاں تھی. پھر 85 میں اسلام آباد شفٹ ہو گیا اور وہاں میں ایک فری لانس کے حساب سے لکھ رہا تھا، لیکن اب یہاں باقاعدہ میں نے پھر صحافت شروع کی اور اس پہ لکھنا شروع کیا. صرف ادب سے تو ظاہر ہے روزگار کا سلسلہ نہیں چل سکتا. جی ساتھ جی کچھ. میں نے ایک اسکول بنایا ہوا ہے جی. اچھا جی. فیصل جونیئر ماڈل اسکول. فیصل میرے بیٹے کا نام ہے. اچھا. تو وہ ہم نے کوئی 23 سال چلایا، لیکن اب صحت کی وجہ سے کوئی تھوڑا اس میں. اچھا ملک صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے ایک کتاب بڑی اچھی لکھی ہے بلوچستان عکس اور حقیقت. جی جی. اور بہت پاپولر ہوئی یہ کتاب، اور اس میں جس طرح آپ نے بلوچستان کے جو اس کے حالات ہیں اور اس کی جو مشکلات ہیں ان لوگوں کی، یا جو ان کی محبت ہے جو پاکستان کے ساتھ، سارا آپ نے ذکر کیا ہے. جی جی. میں زیادہ ذکر نہیں کرتا، تو آپ اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے کہ یہ اس کتاب میں آپ نے کیا بیان کیا. میں شاید پہلا آدمی ہوں خاص طور پہ غیر بلوچی کہ میں نے پورے بلوچستان کا چکر لگایا جی. اگر 20 گھروں کا بھی کوئی گاؤں ہے تو میں وہاں گیا ضرور ہوں جی. خود آپ نے ٹریول کیا ہے؟ جی سارے ہر جگہ پہ میں خود گیا ہوں جی. ٹھیک. خود تصویریں بنائی ہیں اور خود میں سیندک کے اندر بھی وہ کنویں کے اندر تک گیا میں. اور باقی بھی جو جگہ تھی کوئی جگہ میں نے چھوڑی نہیں ہے کہ جو یہ کہ آج مجھے ہو کہ یہ اس ضلع میں نہیں گیا. بلکہ ایک بڑی دلچسپ بات بتاتا ہوں، عام لوگوں کو نہیں پتہ کہ بلوچستان میں ایک ایسا ضلع ہے جس میں جمعہ کی نماز نہیں ہوتی پورا ضلع میں. اور ایک مولوی صاحب نے فتویٰ دیا ہوا ہے کہ یہاں اس ضلع کے اندر حدود میں مطلب جمعہ نہیں ہو سکتا. ہو نہیں سکتا. تو پھر میں نے کالم بھی لکھا، جنگ میں بھی لکھا اور باقی اخبارات میں. تو اب ایک فوجی یونٹ میں اس افسر کے ذاتی رزق پہ اس نے ایک یونٹ کے خرچے پہ ایک مولوی رکھا ہوا ہے اور وہ صرف یونٹ کے اندر جمعہ ہوتا ہے، باقی نہیں ہوتا. کوئی اس کی خاص وجہ؟ وہ کہتے ہیں جی یہاں بازار نہیں ہے اور پوری مارکیٹ نہیں ہے، اس کے لیے یہ بندے ہونے چاہیے، نائی دھوبی فلانا. اچھا. تو یہ ایسی بازار نہیں ہے، تو اس لیے ویسے مسجد ہے، نمازیں ہوتی ہیں، لیکن جمعہ کی نماز نہیں ہوتی. جمعہ کی نماز نہیں ہوتی. وہاں پر آپ نے سب قبائل کے لوگوں سے بھی ملے، جیسے مری قبیلہ، مینگل قبیلہ، جی بدنجو میں قبیلہ، سارا اسانی، بگٹیوں کے گھر گیا ہوں. اچھا. اور اس کے علاوہ مطلب جہاں سے گیس اینڈ آئل نکل رہا ہے وہاں ان جگہوں پہ ان کنوؤں پہ گیا ہوں کہ کس طرح نکل رہے ہیں. پھر ان لوگوں کی جو مشکلات ہیں ان کو میں نے سمجھنے کی کوشش کی. ٹھیک ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ کسی حد تک سچے بھی ہیں کہ ان کو کوئی سہولت نہیں مل رہی، لیکن اس میں شاید زیادہ کہہ جاؤں کہ اس میں ان کے اپنے سرداران اور نواب لوگوں کا ہے. کیونکہ ان کو 18ویں ترمیم کے تحت پورا حصہ مل رہا ہے بلوچستان کا، لیکن اس کے باوجود اگر وہاں ترقیاتی کام نہیں ہوتے تو اس میں نہ حکومت کا قصور ہے اور نہ ان غریبوں کا قصور ہے. نہیں تو اس میں ملک صاحب یہ جو ایسے چھوٹے موٹے مسائل ہوتے ہیں صوبائی سطح پر بھی حل ہونے چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ وہی لوگ شاید ہرڈل بھی ہیں، صوبائی سطح پہ زیادہ ہیں. ٹھیک. اور وہاں چونکہ ایک خاص ماحول ہے وہاں قبائل کا کہ کوئی کسی کے کام میں نواب جو ہے وہ مداخلت نہیں کرتا. اور جتنے ضلع اتنی پارٹیاں وہاں سیاسی پارٹیاں بھی بنی ہوئی ہیں. ٹھیک. آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں کوئی ایک پارٹی بھی کبھی جیت کے نہیں آئی، پاور میں نہیں آئی. پاور میں نہیں آئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے اپنے ضلع کے سارے بادشاہ ہیں. ٹھیک. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو خرچہ سارا مل رہا ہے، پیسے مل رہے ہیں، لیکن وہ آگے تقسیم نہیں کرتے.
اچھا لگاتے نہیں ہیں، سڑکیں نہیں بناتے، بنائیں گے تو ناقص بنائیں گے جو سال کے اندر ٹوٹ جائیں گی، اور بہت کم ترقیاتی کام ہوئے ہیں۔ تو جو وفاق کی سطح پر جو پروجیکٹس ہیں میرے خیال وہ تو ٹھیک ہیں، جیسے بڑی سڑکیں ہیں، شاہراہیں ہیں، جیسے گوادر تک سڑک جا رہی ہے، جی جی، یا یہ انڈس، پرویز مشرف نے بنوائی تھی، جی اور یہ گوادر تک نہیں بلکہ ایران تک ہے، ایران تک، ٹھیک ایران کے بارڈر تک۔ ادھر ہماری بسیں کھڑی ہیں، ادھر ایران کی کھڑی ہیں، درمیان سے پیدل جا کے تو اس بسوں پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور یہ ایک جگہ خاص ہے جیونی، اس سے آگے کر کے وہ ہے۔ ٹھیک، اور دوسرا یہ زبیدہ جلال کا جو گاؤں ہے مند، بند، یہ مند جو ہے یہ ایران کے بارڈر کے ساتھ اچھا لگتا وہاں ہے۔ کی رہنے والی ہیں، ٹھیک، تو اس کو بھی سڑک بنا کے دی تھی پرویز مشرف نے جب یہ وزیر تعلیم تھی۔ دوسری روڈ اس نے جو بڑی روڈ بنا کے دی ہے وہ کوئٹہ سے خوزدار تک۔ خوزدار تک، جاگے بھی گئے آپ؟ چاغی میں گیا ہوں جی، اچھا جی، چاغی میں گیا ہوں، چاغی سے اس بارڈر پر بھی گیا ہوں جہاں سے سمگلنگ ہوتی ہے، اچھا جی، وہاں میں دوربین کے ذریعے ادھر سے ان کو بھی دیکھ رہا تھا، ان کو بھی۔ درمیان میں انہوں نے کوئی خندقیں کے کھودی ہیں لیکن وہ رہتے نہیں ہیں وہ لوگ، اچھا، ان کے بڑے ٹرینڈ ہیں، مطلب کھوتے خچر بھی، اس پہ بھی وہ لاد کے بیچتے ہیں۔ اور پھر ان کا ایک معاہدہ ہے ہمارے ساتھ کہ جس گاڑی میں یا کار میں عورت ہوگی اس کو ہماری حکومت نہیں چیک کرے گی۔ اچھا، اب اس میں کیا پتہ ہے کہ جہاں کیا پیچھے چیز؟ 3 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، درمیان والی عورت ہے یا مرد ہے، برقع پہن کے جا رہا ہے، تو کچھ انہوں نے ناجائز پابندیاں ہم پہ لگائی ہوئی ہیں۔ جیسے باب دوستی ہے، وہ پاکستان نے بنایا ہے، بڑا باب خوبصورت کر جی، کے، لیکن وہ کہتے ہیں ہم اس میں سے نہیں گزرتے کیونکہ ہماری آپ سے دوستی ہے ہی نہیں۔ اچھا ملک صاحب، یہ دسمبر کا مہینہ ہے، قائد اعظم کی بھی اس مہینے میں سالگرہ ہوتی ہے، تو آپ زیارت بھی گئے پھر؟ زیارت میں گیا ہوں جی، اچھا جی، زیارت میں 1 سے زیادہ مرتبہ گیا ہوں۔ اچھا ماشاء اللہ، ہاں، تو بلکہ 23 مارچ کے بھی گیا، 14 اگست کو بھی گیا، اچھا جی، تو وہ وہاں تقریبات ہوتی ہیں باقاعدہ؟ جی باقاعدہ تقریبات ہوتی ہیں جی، اچھا جی، تو اس میں انعامات اور یہ وہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی، ان میں باقاعدہ انوائٹڈ تھا ٹھیک ہے، اور میں وہاں گیا ہوں جی۔ تو گوادر کا بھی سفر کیا پھر آپ؟ میں جہاز پہ گیا تھا کوئٹہ سے، اچھا جی، تو گوادر کا ایئرپورٹ اچھا تھا؟ نہیں، آپ پہلے گئے ہوں گے ظاہر، اب تو بہت اچھا ہو اب گیا۔ تو بہت اچھا ہو گیا، اس وقت تو یہ تھا کہ جہاز سے اتریں اور پیدل باہر چلے جائیں، کوئی راستے میں ہرڈل نہیں تھا، کوئی چیکنگ نہیں تھی، کچھ نہیں، بس آپ جہاز سے اتریں اور پیدل باہر نکل جائیں۔ صحیح، اب تو ظاہر ہے وہ بہت اب اچھا ہو۔ انہوں نے بنا لیا اور ٹھیک ہے۔ بندرگاہ بھی بڑی کر لی۔ تو کراچی سے کوئٹہ جو کوسٹل ہائی وے بنی ہوئی ہے اس پہ بھی آپ؟ اس پہ نہیں سفر کیا میں نے، اچھا اس پہ نہیں کیا، نہیں۔ ادھر سے آپ سکھر سے گئے ہوں گے، سکھر لڑکانہ اور یہ جو سڑک ہے؟ ادھر سے بھی گیا ہوں اور ادھر سے بھی گیا ہوں، خوزدار والی سائڈ سے بھی۔ ٹھیک، اور ٹرین کا سفر آپ نے کیا بلوچستان میں؟ نہیں، بلوچستان میں نہیں کیا، اچھا ٹرین کا سفر نہیں ٹرین بہت سلو ہے، اور اس میں ایک بڑی چیز ہے، جب یہ سڑک بن رہی نا، ریلوے لائن بن رہی تھی کوئٹہ سے چمن، تو راستے میں پہاڑ کاٹا گیا، سرنگ بہت لمبی ہے، 3 کلومیٹر سے بھی زیادہ ہے، تو ادھر یہ مزدور کام کرتے تھے، تو ایک طوائف کو بلایا جاتا تھا جو شام کو ناچتی تھی اور ان کی تھکاوٹ دور کرتی تھی، اس کا نام ہے شیلا باغ، جگہ کا نام؟ جگہ کا شیلا اس طوائف کا نام تھا اچھا، جو ناچتی تھی وہاں پہ۔ اب وہ باقاعدہ ایک ریلوے اسٹیشن ہے اور پورا ایک یہ انگریز دور کی بات ہوتی ہے؟ انگریز دور کی بات ہے، تو وہ یہ انگریز دور کی 1886 یا کچھ اس طرح کا دور ہے جی، اچھا جب ٹرین انہوں نے لانچ کی لانچ ریل، کی۔ ٹھیک وہاں 2 انجن لگاتے ہیں، جی۔ ایک نہیں کھینچتا، ایک پیچھے ٹھیک، ہوتا ہے ایک آگے ایک ہوتا ہے، آگے۔ تو وہ پھر اس کو چڑھائی۔ میں نے یہ وزٹ کیا تھا ناظرین، میں نے گورڑا ریلوے اسٹیشن میں، تو اس پہ یہ جس سرنگ کی ملک صاحب بات کر رہے ہیں اس سرنگ کا باقاعدہ انہوں نے ماڈل بنایا ہوا ہے، اور وہاں پر وہ اس کو ڈیکوریٹ کر کے لوگوں کی آسانی کے لیے یا ان کو سمجھانے کے لیے وہ چیز ہے۔ تو ملک صاحب اس کے علاوہ ہمیں آپ بتائیے کہ یہ جیسے جمالی صاحب ہمارے وزیر اعظم رہے ہیں، ان کے علاقے میں بھی آپ گئے؟ جی گیا ہوں جی، وہ کیسا علاقہ ہے کچھ وہ بتائیں؟ سرسبز ہے اور اچھا علاقہ ہے، ٹھیک ہے، خوبصورت ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ جب آتے ہیں کوئٹہ سے پنجاب کی طرف یا سندھ کی طرف، جی، تو یہ تقریباً مڈ آف بلوچستان یہ شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ آگے پھر نہری علاقہ بھی ہے اور اچھی زمین ہے۔ اچھا زرخیز زمین ہے۔ جمالی صاحب خود بھی بہت اچھے آدمی تھے؟ بہت اچھے آدمی تھے جی، میری تو اچھی ان دوست۔ قبائل میں سے کن کن سرداروں سے آپ کی ملاقات ہوئی؟ تقریباً ایک یہ سردار جو ہے مینگل کو چھوڑ کے
تقریباً سب سے ہوئی ہے. اب وہ جو پہلے بھٹو صاحب کے زمانے کے سردار تھے اب وہ تو وہ اللہ جنت نصیب کرے وہ شاید چلے نہ گئے ہو، چلے ان گئے. کی اولاد میں سے اب باقی سارے ہیں. ہاں یار محمد رند یا جی. دوسرے ٹھیک ہے جی. پیپلز پارٹی کے لیڈر جو ہیں. بلکہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ میں جب کوئٹہ سے جا رہا تھا ایران کی طرف تفتان، تو بالکل کوئٹہ سے کوئی 20-30 کلومیٹر پہلے مجھے ایک پیپلز پارٹی کا جھنڈا نظر آیا. اچھا. تو وہ سردار صاحب میرے دوست تھے، میرے ٹی وی پروگراموں میں بھی آتے تھے بطور اینکر، میں ان کا انٹرویو کرتا. تو میں نے ایک دم گاڑی روکی اور ان کو فون کیا کہ جی میں آپ کے علاقے میں گھوم رہا ہوں. تو انہوں نے کہا میں لاہور میں ہوں لیکن میرے بیٹے آگے سڑک پہ کھڑے ہوں گے. تو وہ پھر لے گئے. بڑی خاطر تواضع انہوں نے کی، اور خاطر تواضع کرنا بلوچیوں کے پیچھے ختم ہے جی. ٹھیک ہے. میں ایک بہت اپنے مہمان کو آنر دیتے ہیں. بہت زیادہ جی. اچھا. میں واپسی پہ کولو رکا تو کولو، میں نام شاید اب بول رہا ہوں، وہ نواب صاحب کو میں نے فون کیا ہوا تھا کہ میں آ رہا ہوں. تو ہم صرف 2 بندے تھے لیکن ہمارے لیے 2 الگ الگ بکرے روسٹ کر کے رکھے گئے. اس کے علاوہ جو لوازمات تھے وہ نہیں گنے جا سکتے. ٹھیک ہے. لیکن خاطر وہ ٹھیک کرتے ہیں. اچھا ماشاء اللہ. ہاں نواب اسلم ریسانی اور یہ لوگ یہ بہت اچھے ہیں. مطلب آپ جائیں تو یہ ہاتھ آپ کو خود دھلائیں گے، روٹی سے پہلے بھی دھلائیں گے، روٹی کھا کے بھی دھلائیں گے. مطلب آپ کو عزت دیتے ہیں. آپ سوچ نہیں سکتے کہ یہ نواب اس حد تک کرتے ہیں. تو ملک صاحب اس علاقے میں گئے ریکوٹک والا جو علاقہ ہے؟ جی اس میں گیا ہوں، کنویں کے اندر بھی گیا ہوں جی. اچھا جی. وہ باقاعدہ آپ نے دیکھا ہے نکلتے ہوئے وہ جی سونا نکلتا ہے وہاں سے؟ ساری چیزیں داتیں ساری نکلتی داتیں ہیں، ساری نکلتی ہیں. بلکہ ایک پیس ادھر پڑا ہوا ہے میرے پاس. اچھا. انہوں نے مجھے وہاں کا جو انچارج تھا، چلے میں وہ اسکرین پہ دکھاؤں گا، ریکارڈ کر لیں گے ہم ہاں لوگوں کو تو دکھائیں. انہوں نے مجھے گفٹ کیا تھا 2-3 دن. بلوچستان مالا مال ہے معدنی بہت زیادہ معدنیات کے حساب سے. یہ ابھی پہلا کنواں ہے اچھا. جس کو کم و بیش 20 سال ہو گئے. لیکن یہ اس طرح جس طرح چولہے کے 3 پاؤں ہوتے ہیں اس طرح کے 3 ویل ہیں، ایک ادھر ایک ادھر ایک ادھر، تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ. اچھا. یہ ایک ختم ہو جائے گا تو پھر اگلا 15-20 سال کا پروجیکٹ دوسرے ویل پہ شروع ہوگا. تو یہ میرے خیال میں اگلے 40-45 سال جو ہیں یہ وہ صرف ایک جگہ پہ وہ نکل سکتا ہے. تو ملک صاحب آپ کلات بھی گئے؟ پھر کلات بھی گیا. ٹھنڈا علاقہ ہے کلات؟ کلات ٹھنڈا علاقہ ہے. اور وہاں میں رہا بھی. ٹھیک ہے. نواب صاحب کے گھر وہ خود ادھر ہے نہیں لیکن ان کی ایک بہو ہی سمجھ لیں، روبینہ، وہ اور ان کا خامن MP ہے. انہوں نے مجھے وہاں رکھا اور گھمایا پھرایا کلات کے باغوں میں اور باقی سارا. اچھا. کلات بھی سرسبز ہے؟ سرسبز ہے. اور وہاں پہ سردیوں میں برف باری بھی ہوتی ہے؟ برف باری زیادہ ہوتی ہے. تو جو بلوچستان سے انڈس ہائی وے کا راستہ ہے جو DI خان کی طرف آتا ہے، اس سڑک سے بھی آپ نے ٹریول کیا؟ جی اس سے بھی کیا. وہ مری قبائل سے ہو کے آتا ہے؟ مری قبائل سے. اچھا. 2 طرف سے آتا ہے، ایک ادھر سے آتا ہے اور ایک بلوچستان بیسیکلی 2 حصوں میں ہے. ٹھیک ہے جی. ایک ریاستی بلوچستان، ٹھیک ہے، اور ایک برٹش بلوچستان. ٹھیک ہے. برٹش بلوچستان وہ ہے جس میں پختون آباد ہے. ٹھیک ہے. اور جس میں ریاست مطلب نواب بین کا ہے دباؤ. ریاستیں نارتھ کی طرف ہیں؟ نارتھ ویسٹ کی طرف؟ ریاستیں جنوب کی طرف. جنوب کی. اچھا جنوب کی. جنوب کی. نارتھ کی طرف جو ہے وہ پٹھان ہیں، موسیٰ خیل اور یہ اس طرح کا پشین. اچھا. اور یہ سارے جو ہیں یہ وہ ہیں. بہت بڑا ایریا ہے. جو پچھلے دنوں ہم نے خبر سنی تھی کہ وہاں کے چلغوزے کے باغات میں آگ لگی اور کافی دن تک لگی رہی، وہ ایریا آپ نے دیکھا تھا؟ وہ دیکھا ہے. اچھا. وہ دیکھا ہے. اور ایک اور ان کا بڑا ہے کہ آپ گاڑی روکیں فروٹ کا. میں نے ادھر سے جاتے ہوئے ایک بندہ جو ہے وہ باغ کا مالک تھا اور ٹوکروں کے حساب سے سیب آ رہے تھے. تو میں نے ایسے سوچا کہ جانا ہے تو میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی یہ سیب کیا بھاؤ دیے؟ تو اس نے کہا آپ کہاں سے آئے؟ میں نے کہا اسلام آباد سے. ڈبل کیبن تھی میرے پاس. اس نے کوئی اشارہ کیا ان کو اپنے سیل میں، انہوں نے ٹوکرے بھر کے تو گاڑی میں ڈالنے شروع کر دی. اب میں ڈر رہا تھا کہ یہ آخر میں آ کر پتہ نہیں کتنا بل بناتا ہے. تو جب وہ گاڑی بھر گئی تو میں نے پوچھا پیسے، تو اس نے مجھے گلے لگا لیا کہ میری طرف سے اسلام آباد والوں کو سلام دے دینا. بہت اور محبت ہے.
پھر واپسی یعنی کہ ان لوگوں کا پیار ہمارے ساتھ بہت زیادہ بہت زیادہ ہے. جو یہاں پر کچھ باتیں کی جاتی ہیں کہ شاید کوئی تناؤ ہے یا کوئی بات ہے، وہ نہیں ہے، ان کا ہمارے ساتھ پیار ہے. بڑی محبت کرتے ہیں جی. واپسی پہ میں آیا، زیارت جا رہا تھا تو ایک انگور کا باغ تھا، تو ادھر میں نے اس سے روکا ڈرائیور کو کہ یار ادھر سے پوچھے انگور کا کیا حال. تو وہ گیا تو اس نے کہا کیا کرنا ہے؟ اس نے کہا جی مہمان آئے ہوئے ہیں اسلام آباد سے. تو اس نے کہا ٹھہر جو میں خود باہر آتا ہوں، باغ سے باہر آ کر ملتا ہوں سڑک پہ. وہ ملا تو کدھر سے آئے ہیں یہ؟ تو اس نے اسی طرح کا کریٹ 3-4 بڑے کریٹ مختلف قسم کے بغیر بیج کے اور یہ وہ گاڑی میں رکھوا دیے اور پیسے نہیں لیے. اچھا ماشاء اللہ. ہاں وہ بڑی محبت کرتے ہیں. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح بلوچستان کے لوگوں سے پیار ہے جب ہم لوگ یہاں سے وہاں پر جاتے ہیں. اور اسی طرح ملک صاحب پنجاب میں بہت زیادہ پیار پایا جاتا ہے بلوچستان، بالخصوص جو پنجاب کے لیڈران ہیں یا پنجاب کے جتنے بھی لوگ ہیں، ہمیشہ میں نے ان کی تقاریر میں سنا ہے کہ وہ بلوچستان کی بہت پیروی ہم لوگ کرتے ہیں، ان کو سہولتیں دینے کے بارے میں، ان کے وسائل کے بارے میں، ان کے مسائل کے بارے میں. تو یہ اس میں یہ میں سمجھتا ہوں کہ چند ایک لوگ ہیں جو وہاں شر پسند ہیں. اچھا اب تو خیر بلوچستان سے زیادہ ختم ہو گئے ہیں. ایک آدھ علاقہ ہے جو وہ BLA کا اصل میں ماسٹر مائنڈ جو ہے وہ MBBS ڈاکٹر ہے. اچھا تو وہ اسٹوڈنٹ وہاں ہی پڑھا ہے، تو اس نے اب اسٹوڈنٹ اور پڑھے لکھے لوگوں کو اپنے پیچھے لگا لیا. ٹھیک. اللہ نظر اور یہ وہ اس قسم کے جو ہیں، اچھا ان کے لوگ ہیں وہ کر رہے ہیں. باقی یہ بگٹی قبائل ختم ہو گئے، یہ اب کوئی نہیں کرتے برآمداغ اور یہ وہ. یہاں امن ہو گیا کیونکہ اصل وجہ یہ سب مین اسٹریپ میں ہے، مطلب ایک وفاق کے ساتھ چلنے والے لوگ. ایک اور مسئلہ ان کے ساتھ پیش آیا نا جی کہ یہ اب آپس میں تقسیم ہو گئے ہیں. صحیح ہے. بجائے لوگوں کے ساتھ لڑائی کریں، یہ دادے پوتے اور یہ وہ آپس میں زمینوں فیملیز کا جیسے مسئلہ ہوتا ہے، مسئلہ شروع ہو گیا. اچھا جی. تو اس سے مطلب یہ پاکستان کی جان چھوٹ گئی. وٹ سے جب آپ بلوچستان کی طرف جاتے ہیں، جو پرانی ہماری ایران پاکستان RCD روڈ جس کو بھی کہا جاتا تھا کسی زمانے میں، تو سنسان سڑک ہے، بالکل کوئی پرندہ نظر نہیں آتا. مطلب کئی کلومیٹر، کئی 100 کلومیٹر، بلکہ آپ سوچتے ہیں کہ یہاں آبادی کوئی نہیں، یہاں بندے کیسے رہتے ہوں گے. اچھا ملک صاحب یہ بتائیے کہ وہاں تعلیم کی جو کیا سلسلہ ہے، لوگوں کو تعلیم دینے کے بارے میں کوئی ادارے قائم ہو رہے ہیں، اسکول کالجز کو پروموٹ کیا جا رہا ہے کیا؟ اس کو جو FC کے کر رہے ہیں نا جی، وہ تو بہت اچھا کر رہے ہیں. اچھا FC نے بلکہ یہاں تک بھی کیا ہے کہ جو گھنا درخت ہے نا اس کے نیچے بھی کلاسیں لگا دی ہیں. جو بلڈنگ نہیں ہے یا کوئی اس قسم کا، تو وہاں فوجی ڈیٹیل کر دیے ہیں کہ جی مطلب یہ جو ہے کریں گے وہاں کام، تو وہ پڑھا رہے ہیں وہاں پہ اور اس طرح کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو مطلب میں اوپر پہاڑوں پہ بھی گیا جی، مفروروں سے جا کر ملا کہ بھائی آپ کیوں بندے مار رہے ہیں اور یہ ہے وہ ہے. بڑے مشکل طریقے سے میں پہنچا تھا. پہلے ایک مزار پہ سے ملاقات ہوئی اور ان کو کنونس کیا. تو وہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں تو نواب نے کہا ہوا ہے کہ تم نیچے نہیں آنا، فوج تمہیں تہس نہس کر دے گی. اور ادھر نواب نے یہ کہا ہوا ہے فوج کو کہ ہم اگر درمیان سے ہٹ گئے تو یہ کوئٹہ کو ایک دن میں ختم کر دیں گے. اسپتال وہاں سعودیہ نے بھی بنا کے دیا، قطر نے بھی بنا کے دیا، لیکن ویران پڑا ہوا ہے. وہاں لیڈی ڈاکٹر کوئی نہیں رہتی، ڈاکٹر رات کے لیے کوئی رہنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو وہ ایک جو دہشت پھیلائی ہوئی ہے، وہ پہلے ڈاکٹر شازیہ والی جو ہوئی تھی اکبر بگٹی جس پہ وہ ایکشن لیا تھا. تو اس قسم کے جو معاملات ہیں اس میں پھر نہ اسپتال ٹھیک چلتے ہیں، نہ اسکول ٹیچر جاتی ہیں، ڈرتی ہیں بیچاری. تو ادروائز جو تعلیمی ادارے چل رہے ہیں وہ بہت اچھا چل رہا ہے. اس کے علاوہ آپ کالم بھی لکھتے رہے مختلف اخبارات میں؟ جی مختلف. جی کس نام سے کالم ہوا؟ آئینہ. آئینہ کے نام؟ آئینہ کے نام سے. تو جو آپ کی ادبی تنظیم ہے اس کا نام؟ اس کا نام بھی آئینہ ہے. جو میں ٹی وی پہ جو بطور اینکر کام کرتا تھا اس کا نام، اس پروگرام کا نام بھی آئینہ. آئینہ پروگرام تھا. ٹھیک ہے. تھوڑا سا پیغام دیجئے آنے والی نسل کو. ہماری لینگویج میں پرابلم آ رہی ہے، سختی آ رہی ہے، بات چیت میں سختی آ رہی ہے، اس کو کیسے کم کیا جائے، تناؤ کو کم کیا جائے، آپس میں پیار محبت سے رہا جائے، اس کے بارے میں بتائیے. اس میں کچھ لوگ کہتے ہیں 2010 کے بعد ہوا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ 1980 کے بعد چینج آنا شروع ہو گیا تھا. اچھا. آہستہ آہستہ مطلب تناؤ آنا شروع ہو گیا، سیاسی پارٹیوں میں تناؤ آنا شروع ہو گیا. تو اس میں شاید ہم گمراہ ہوئے ہیں.
اب تک بھی مطلب ہم صحیح راست پہ نہیں چل رہے. تو اگر اس پہ تھوڑا سا کنٹرول کیا جائے، خاص طور پہ اسٹوڈنٹس کو، میں مایوس نہیں ہوں، ٹھیک ہے. کیونکہ ہم بہتر سے بہتر دن کی طرف جا رہے ہیں. جو بھی کام ہو رہا ہے وہ بہتر ہو رہا ہے. بچے ایسا بھی نہیں ہے کہ بالکل ہی ہم گمراہ ہو گئے. مطلب تعلیمی ادارے دیکھیں کہ آج میرے خیال میں دنیا کا کوئی ایسا ملک نہیں ہے جس میں ہمارے طالب علم پڑھنے ہوئے نہیں گئے. صحیح بات. جس پڑھانے بھی گئے ہیں، پڑھنے نہیں، پڑھانے بھی گئے ہوئے ہیں. جس یونیورسٹی کا نام لے وہاں کوئی ہمارا استاد بیٹھا ہوا ہے، کوئی شاگرد بیٹھا ہوا ہے. تو ترقی ہم نے بہت کی ہے. بہت کی. اور آج بھی بچے مطلب وہاں آپ پڑھتے ہیں وہاں کی یونیورسٹیوں کے. یہ راجہ شاہد ظفر صاحب کی بیٹی جو ہے وہ اب وہاں پہ میئر بھی ہے اور سارا کچھ ہے. اور بہت سارے لوگ جو ہے خاص طور پہ انگلینڈ میں، برطانیہ میں تو بہت پاکستانی، بہت زیادہ. امریکہ میں ابھی امریکہ میں مسلمان خواتین بھی بنی ہیں. تو بات بہت حوصلہ افزا ہے. صرف تھوڑا سا کنٹرول نرس پہ کریں، حشاش بشاش رہیں تو انشاءاللہ سب اچھا ہے. انشاءاللہ ہوگا. مطلب لوگ ضرورت محسوس کریں گے کہ اب ہم تہذیب کی طرف آ جائیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم بچوں میں ملک کی محبت ڈالی جائے، ملک کا مستقبل ڈالا جائے، اور اپنی فیملی کا مستقبل بھی دیکھا جائے کہ ہم کہیں بکھر تو نہیں گئے، اپنا احتساب کریں اور اپنے احتساب کے ساتھ معاشرے کا احتساب کریں، تو انشاءاللہ ہم بہتر سے بہتر کی طرف جائیں گے اور جا رہے ہیں. ایسی بالکل مایوس کن بات نہیں ہے. یہ سارا کچھ ہوتا ہے، شور شرابے بھی ہوتے ہیں، لیکن پھر میں کہتا ہوں کہ نہیں، ہم ایک دن بالکل سیدھے راستے پہ آ جائیں گے، کیونکہ ہر بندے کی ضرورت ہے سیدھا راستہ. وہ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میری اولاد جو ہے وہ سیدھے راستے پہ چلے اور اپنا مستقبل بنائے. بالکل. خواتین کے حوالے سے ایک چھوٹا سا پیغام دے دیں کہ ہماری جو تعداد ہے آبادی، اس میں 50% خواتین ہیں. ہمارے ملک میں اسکولوں میں شاید 50% سے زیادہ ہے. اب تو 52-53% تک خواتین کا ہے. اور آپ سالانہ رزلٹ میں دیکھیں کہ خواتین جو ہیں وہ بہتر نمبر، ان کے زیادہ نمبر ہیں، بچیوں کے نمبر زیادہ ہیں. بچیوں کے نمبر زیادہ ہیں. اب میں وہاں کی بات کرتا ہوں، کیا نام ہے، بلوچستان کی، لسبیلا، ہب، اور ایک ساتھ ہی ضلع میں اب شاید بھول رہا ہوں، تینوں کی ڈی سی جو ہیں وہ عورتیں ہیں. اچھا. لڑکیاں ہیں. مطلب خواتین اب ادھر بھی ہمارے بیوروکریسی میں بھی ڈی سی اور پنجاب میں بہت زیادہ آ رہی ہیں. تو ان کا مستقبل بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ لڑکیاں جو ہیں وہ لڑکوں سے پیچھے نہیں ہیں. وہ مقابلے میں ہر امتحان میں اگر آگے نہیں ہیں تو پیچھے بھی نہیں ہیں. ناظرین، ملک صاحب کی کتاب ہم نے آپ کو اسکرین پہ بھی دکھائی. آج ہمارے ساتھ ملک فداد صاحب موجود رہے. بہت اچھی باتیں انہوں نے کی، بالخصوص بلوچستان کے بارے میں جن کا تجزیہ تھا، جو انہوں نے وہاں پر وزٹ کیا، جو ان کی آبزرویشن تھی، وہ اس کتاب کی شکل میں انہوں نے پوری اپنی داستان لکھی ہے. اور جتنا ان لوگوں کا پیار شو کیا ہے پاکستان کے ساتھ، اسلام آباد کے ساتھ، وہ یقیناً قابل ستائش ہے. انشاءاللہ جلد ملیں گے کسی ایک نئے مہمان کے ساتھ، اسی طرح کے ایک نئے مہمان کے ساتھ جنہوں نے بہت محنت کی ہے، جن کو اپنے کام پر عبور ہے، ادبی خدمات انجام دی ہیں. ان سے ضرور ملیں گے. آپ کا ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.